بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسی کیا بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری زندگی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہیں۔ محترم ساتھیو، واقعات کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک غزوہ سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر بھی تھیں، جو ایک ہودج میں سفر کر رہی تھیں، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب وہ واپس ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر تشریف لے گئیں اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر ہی تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر تشریف لائیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اسی تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت حبش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن عدی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا، اور دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، اور تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ شہادتیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانا بہتر سمجھا، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافقین یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو سکے، خدا بندے قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا
تعالیٰ اس معبود برحق کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی، سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی، تو پھر عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کی لونڈی تھیں اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ بھی کمسن ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر وہ کھا ڈالتی ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین کو طلاق دینے کا مشورہ دیا تھا، اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ترک تعلق کر لیا اور اپنی وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہیں۔ لیکن اسیر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایسی باتیں منافقین نے ہی اڑائی ہوں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور منافقین تو ہر حال میں اور ہر قیمت میں یہی چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد آپس میں رنجشوں اور چپکلشوں کا شکار رہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اچانک تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبریں سنائی گئی ہیں وہ سنتا ہوں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خدا بند تعالی تمہاری برات بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ اور استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود تھے اور ابھی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے اثرات شروع ہو گئے اور آپ کی بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وہی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو کہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقین کا منہ کالا ہو گیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح
چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل اولاد، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین کی سچی عقیدت، محبت اور مودت